صحت مند جب آپ بڑی اچھی اور بڑی اعلیٰ قسم کی ساؤنڈ قسم کی سلیپ لیتے ہیں تو آپ کی توانائی بحال رہتی ہے. توانائی بحال رہتی ہے تو کام اچھا ہوتا ہے. کام اچھا ہوتا ہے تو ترقی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پیسہ اچھا کمایا جا سکتا ہے, روزی روٹی کے معاملات اچھے ہو سکتے ہیں. تو ساتھیوں, توانائی کی بحالی, ہارمون کا توازن اور لمبی عمر. جو لوگ نیند کو بیلنس رکھتے ہیں, نیند کو ایک متوازن رکھتے ہیں, ان کے ہارمونز متوازن رہتے ہیں اور ان کی عمریں لمبی ہوتی ہیں. نیند کا ڈائریکٹ تعلق لمبی عمر سے ہے, یعنی جو بندہ اچھی نیند لے سکتا ہے وہ لمبے عرصے تک جو وہ جی سکتا ہے. ٹھیک ساتھیوں, اب ہم بات کرتے ہیں نیند کے بہتر بنانے کے طریقوں کے اوپر. ساتھیوں, نیند کا تعلق میلاٹونن سے ہے. میلاٹونن ایک ہارمون ہے, ٹھیک ہے, کیمیکل ہے, جس کے بیلنس ہونے سے ہماری نیند بڑی ساؤنڈ اور بڑی اعلیٰ رہتی ہے. اچھا, کچھ طریقے ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم اپنی نیند کو بہتر بنا سکتے ہیں. مثلاً نمبر 1, پہلا یہ ہے کہ ریگولر سلیپ شیڈیول. اگر آپ سلیپ کے شیڈیول کو ریگولرائز کر لیں, یعنی روزانہ اگر 9 بجے سونا ہے تو روزانہ 9 بجے ہی سوئیں. روزانہ 10 بجے سونا ہے تو ایک شیڈیول بنا لیں کہ روزانہ 10 بجے ہی سونا ہے. یعنی آپ نے ایک فکسڈ ٹائمنگ بنا لینی ہے اپنی نیند کو پراپر اور بہتر بنانے کے لیے. نمبر 2, ریلیکسنگ بیڈ ٹائم روٹین. اگر آپ نے بیڈ ٹائم روٹین یا ریچولز بہتر بنا لیے تو آپ کی نیند کافی بہتر ہو جائے گی. اس کے لیے 2-3 فیکٹرز بہت اعلیٰ ہیں. پہلا فیکٹر ہے ریڈنگ, بیڈ ٹائم ریڈنگ. جن لوگوں کو نیند کی کمی ہے نا, ان کو بیڈ ٹائم ریڈنگ کرنی چاہیے. بیڈ ٹائم ریڈنگ یعنی کتاب پڑھنا. کتاب پڑھنا ایک ایسا عمل ہے کہ آپ کتاب کھولتے جائیں گے تو نیند آ جائے گی. یہ اسٹوڈنٹ حضرات ہمارے جانتے ہیں, ہمارے بچے, ٹھیک ہے. تو کتاب کھول لیں تو آپ کو نیند آنا شروع ہو جائے گی. تو یہ اپنی عادت بنا لیں کہ جب بھی سونا ہے, سونے سے پہلے 10-15-20 منٹ کے لیے آپ نے لازمی بک ریڈنگ کرنی ہے. دوسرا آ گیا میڈیٹیشن. اچھا, میڈیٹیشن کی بہت ساری ٹیکنیکس جو ہے آپ کو یوٹیوب سے مل جائیں گی, ٹھیک ہے. تو ساتھیوں, میڈیٹیشن پر عمل کر کے دیکھیں, یعنی سونے کی نیند کے لیے میڈیٹیشن کریں, ٹھیک. اسی طرح اسلام نے تو بہت اچھا فیکٹر بتایا ہے نا. اسلام نے کہا ہے کہ جی عشاء کی نماز پڑھیں اور جلدی سو جائیں, پھر الصلاۃ خیر من النوم کے ساتھ اٹھ جائیں, ٹھیک ہے نا. اسلام کے یہاں تو بہت کمال بات ہے, یعنی نماز سے نماز کے درمیان آپ نے سونا ہے, ٹھیک. ایک عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائیں اور فجر کی نماز کے لیے آپ نے صبح صادق کے وقت اٹھ جانا ہے جلدی, ٹھیک ہے. جب امام صاحب بولتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم, یعنی نماز نیند سے بہتر ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے 8 سے 9 گھنٹے پورے کر لینے جی. اسی طرح ساتھیوں آ گیا لمٹ ایکسپوجر ٹو بلو لائٹ. یہ بلو لائٹ کی فریکوینسی, بلو لائٹ بہت خطرناک شے ہے, ٹھیک ہے. بلو لائٹ سے بچنا ہے, یعنی عام لفظوں میں ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ ہم نے اسکرین سے بچنا ہے, موبائل سے, لیپ ٹاپ سے, کمپیوٹر کے استعمال سے یہ بچنا ہے. سوشل میڈیا کا استعمال سونے سے کم از کم 60 منٹ پہلے, یعنی 1 گھنٹہ پہلے آپ نے موبائل کا استعمال چھوڑ دینا ہے. اگر نیند کو بہتر بنانا ہے تو آپ کو چاہیے کہ سونے سے 1 گھنٹہ پہلے نیند موبائل کا استعمال, سوشل میڈیا کا استعمال, فیس بک, انسٹا, ٹک ٹاک وغیرہ کو چھوڑنا پڑے گا, ٹھیک. ساتھیوں آگے آپٹیمائز یور سلیپ انوائرمنٹ. اچھا, یہ بڑی اہم بات ہے. اس پہ ہم نے کام, میں اپنی ذات کی بات کروں تو ہم نے تو اس کے اوپر کام کبھی کیا ہی نہیں, ٹھیک. کیسے بھلا؟ پہلے کیا کہتا ہے جی کوائٹ بیڈ روم. آپ کا بیڈ روم بڑا کوائٹ اور بڑا پرسکون قسم کا ہونا چاہیے. پرسکون بیڈ روم بنائیں. بیڈ روم کا تعلق بہت ہی پرسکون ہونا چاہیے. اگر آپ کے بیڈ روم پرسکون ہوں گے تو آپ کو نیند بہترین ہوگی.
اس نے کہا کہ بیڈ روم، رائٹر نے کہا کہ بیڈ روم کو اگر اسٹرانگ پرسکون بنانا ہے تو اس کا ایک فیکٹر یہ بھی ہے، ایک اسٹیپ یہ بھی ہے کہ اس میں ڈارکنیس ہونی چاہیے اور اس کا ٹمپریچر پراپر کول ہونا چاہیے، نہ ہی بہت زیادہ ٹھنڈا نہ ہی بہت زیادہ گرم، یعنی ماڈریٹ قسم کا ٹمپریچر ہونا چاہیے۔ اسی طرح ساتھیوں آ گیا ایئر پلگ کا استعمال کرنا اور آئی ماسک، یعنی ایئر پلگ ریڈیوس، شور نہیں ہونا چاہیے آپ کے بیڈ روم میں۔ اگر بیڈ روم میں شور ہوگا نا تو آپ کی نیند ڈسٹرب ہوگی، اگر نیند ڈسٹرب ہوگی تو آپ پراپر سو نہیں پائیں گے، ظاہر بیمار رہیں گے۔ تو ایئر پلگ استعمال کریں، ٹھیک، کانوں میں ایئر پلگ لگائیں۔ دوسرا آئی ماسک لگائیں، یہ اینک کی طرح جیسے ہم ماسک لگاتے ہیں، یہ آئی ماسک لگائیں گے تو آپ کا جو ہے وہ پراپر سونے میں آپ کو فائدہ رہے گا جی۔ اسی طرح آگے نوائز پروف، شور سے، ساتھ اسٹڈیز یہ کہتی ہیں کہ بیڈ روم میں صرف سونے کا کام ہونا چاہیے، بیڈ روم کو بیڈ روم ہی بنائیں، اس میں دوسرے کوئی کام نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، اس میں سے صوفے نکال دیں، باقی جو چیزیں ہیں وہ ساری نکال دیں۔ تو ساتھیوں جو ضروری چیز تھی وہ رائٹر یہ کہتا ہے کہ ایک اور بات ساتھ کہ کہتے ہیں کہ بیڈ روم میں زیادہ کھڑکیاں نہیں ہونی چاہیے، کھڑکیاں ہوگی نا تو شور اور روشنی آئے گی نا، تو بیڈ روم بڑا کوائٹ قسم کا ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ نے نیند کو بہتر بنانا ہے تو آپ کو جو کیفین اور الکوہل وغیرہ کا استعمال کم کرنا پڑے گا۔ پاکستان میں تو الحمدللہ ایسی چیزوں کی ابھی ممانعت ہے، شکر ہے، ٹھیک ہے، لیکن بہت سارے لوگ جو ہمارے انڈیا کے دوست ہیں ہمارے، یا بنگلہ دیش کے، یا باقی سارے لوگ دوسری دنیا میں جو اردو کو سمجھتے ہیں، ان کے لیے ہے کہ الکوہل کا استعمال کم سے کم کریں۔ الکوہل کی استعمال کی کمی کی وجہ سے نیند بہت بہترین ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ساتھیوں گیٹ ریگولر ایکسرسائز، یہ بڑی کمال بات ہے ساتھیوں، جب جسم تھکا اور ٹوٹا ہوگا نا تو نیند آئے گی۔ اب اگر ہمارے کام فزیکل ایگزرشن والے نہیں ہیں، چیئر پہ بیٹھنے والے ہیں، یا ایسے کام ہیں جس میں سویٹنگ نہیں ہوتی، پسینہ نہیں آتا، تھکتے نہیں ہیں، تو اس کام میں آپ کو نیند کی کمی کا شکار ہونا پڑے گا، شکار ہو جاتے ہیں کہ نیند کی کمی کا۔ تو اس کے لیے پھر ضروری بات پتہ کیا ہوتی ہے، آپ کو ایکسرسائز کرنا پڑتی ہے، یعنی ایسا کام کریں جس میں آپ کو تھکاوٹ ہو۔ تو اس کے لیے کیا ہوتے ہیں جی، گیٹ ریگولر ایکسرسائز، ریگولر ایکسرسائز کرنا پڑتی ہے۔ اتنی ایکسرسائز کریں کہ آپ کی باڈی کو پین ہو، یعنی باڈی تھکے گی، سویٹ ہوگا، سویٹنگ ہوگی، پسینہ ہوگا، تو جو ہے وہ آپ کو نیند آئے گی، ٹھیک۔ اسی طرح کہتے ہیں واچ یور ڈائٹ، اپنی ڈائٹ کا بھی خیال رکھیں۔ سونے سے پہلے اوائڈ ہیوی میلز، اگر آپ کا اسٹمک بھرا ہوا ہوگا، اسلام نے کہا دائیں کروٹ سونا ہے، اگر آپ نے دائیں کروٹ سوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کا جو ہے وہ اسٹمک بھرا ہوا ہے تو نیند نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں اگر اسٹمک کم بھرا ہوا ہے تو اسٹمک آپ کو اٹھاتا ہے، لیکن اگر اسٹمک فل بھرا ہوا ہے تو پھر آپ اسٹمک کو اٹھاتے ہو، اپنے معدے کو کہتے ہیں ہاں جی جو ہے وہ پیٹ فل ہو گیا ہے تو اب سویا نہیں جا رہا، ٹھیک ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اس لیے خوراک ہیوی میلز کو کم سے کم، یعنی نیند سے گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے کھانا کھا لیں۔ اسی طرح اوائڈ اسپائسی فوڈ، اسپائسی فوڈ سے بچیں، یہ جنک فوڈ، برگر اور یہ جو بلا بلا چیزیں ہیں ان سے بچ کے رہنا اگر آپ نے نیند بہتر کرنی ہے تو۔ اسی طرح اوائڈ ہیوی سنیکس وغیرہ۔ تو اگلی بات ساتھیوں آگی نمبر 8 پہ، مینیج اسٹریس، اپنے اسٹریس کو مینیج کریں۔ جو لوگ اپنے اسٹریس مینجمنٹ میں اعلیٰ ہیں وہ لوگ نیند کو بہترین بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہے جی ڈیپ بریدنگ، آپ ڈیپ بریدنگ کی ایکسرسائز کریں، یہ بہت کمال۔ اسی طرح سے مسل ریلیکسیشن، یوگا کریں، میڈیٹیشن کریں، یوگا بہت اعلیٰ ہے، ایکسرسائز کریں، واک کریں، سائیکلنگ کریں، برسک واک کریں، ٹھیک، یوگا کریں جی ساتھیوں۔ اس کے بعد اگر لمٹ نیپ، یہ بھی بڑی اہم بات ہے، جو لوگ ضرورت سے زیادہ سوتے ہیں، دوپہر میں سو لیا، گھنٹہ سو لیا، 2 گھنٹے سو لیا، ظاہر اگر آپ نے 2 گھنٹے کی نیند دوپہر میں کر لی ہے تو پھر رات کو تو نیند آتے ہی آئے گی نا پھر۔ تو نیپ جو ہے وہ 20 سے 25 منٹ، آدھا گھنٹہ کافی ہے، پراپر جو نیپ ہے وہ آدھے گھنٹے کے لیے چاہیے آپ کو۔
ساتھیوں اسی طرح آ گیا یوز یور بیڈ فار سلیپ اونلی، بیڈ کو صرف سلیپ کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ جی ساتھیوں یہ تھی آج کی ہماری علم کی باتیں۔ ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ان علم کی باتوں کو عمل کی باتیں بنائیے گا، کیونکہ جب عمل کی باتیں بناتے ہیں تو ساتھیوں زندگی ہلکی پھلکی اور آسان ہو جاتی ہے، اور یہی ہمارا مطمع نظر ہے۔ جی جزاک اللہ جی۔